ناظرین، اقتدار کے ایوانوں سے آگے، شخصیت کے دیوانوں سے آگے، چمکتی کالی گاڑیوں سے ہٹ کر، حاضر خدمت گاروں سے ہٹ کر ایک پاکستان اور بھی ہے، جہاں لوگ روٹی، علاج اور انصاف کو ترستے ہیں، جہاں چھوٹی سی غلطی پر بچوں کی زبان میں کیل ٹھونک دی جاتی ہے، جہاں جان بوجھ کر شعور کو محدود کیا جاتا ہے، جہاں اکثریت کے سر کی چھت محفوظ نہیں، جہاں لوگ اب بھی امید لگائے ہیں کہ ہمارے نمائندے ہماری خدمت کے لیے آئے ہیں۔ پروگرام K2 آن لائن کے ساتھ میں ہوں مائرہ عمران۔ ناظرین، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو صورتحال ہے، حالات حاضرہ کے بارے میں یہ پروگرام ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، ماہرین کی رائے شامل کریں گے اس کے اندر، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو بھی شامل کریں گے۔ آپ کی سکرینز کے اوپر نمبر موجود ہے، میں دہرائی بھی دیتی ہوں، 051-410-2357۔ اس نمبر پر کال کر کے آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنے خیالات، اپنے سوالات کو اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں کیوان حامد راجہ صاحب، ویلکم سر ٹو دا شو، اور ظفر محمود شیخ صاحب سینئر صحافی ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں حالات حاضرہ کے اوپر۔ آج ہم ان کو پروگرام میں شامل کریں گے، اور آج کا دن جو تھا وہ مصروف رہا سپریم کورٹ کے فیض آباد دھرنے سے متعلق جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں ان کی ہیئرنگ میں، اور ہم نے دیکھا کہ دوران جو سماعت جو تھا وہ وفاقی حکومت نے، تحریک انصاف نے اور الیکشن کمیشن نے بھی اپنی نظر ثانی کی جو درخواستیں تھیں وہ واپس لے لی۔ تو اسی سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا حالات ہیں یہ اور کس طرف جا رہے ہیں یہ حالات۔ تو سر، کیا یہ متوقع صورتحال تھی آج جو کورٹ میں نظر آئی، یا غیر متوقع صورتحال تھی؟ کچھ لوگوں کے لیے غیر متوقع ہو سکتی ہے، بالکل، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ کہاں پرپز اگر فلفل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، فار دیٹ میٹر اگر آج کل کی مناسبت سے وہ ایک ایجنڈا سرو نہیں کر رہا تو ایک پارٹی اپنا رخ بدل دیتی ہے، اور اس کو ویسے لوگ ٹونٹس میں کہتے ہیں یو ٹرن مار لیتی ہے، لیکن یو ٹرن نہیں، ایک موقع کی مناسبت سے ان کو ایک ٹرن لینا پڑ جاتا ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے اتنا ضروری تھا نہیں تھا، نظر ثانی کی جو ایک انہوں نے دی ہوئی تھی اس پہ وہ ٹرن بیک کر گئے، ناٹ ایز امپورٹنٹ اینی مور۔ وہ ایک پارٹی کے لیے بہت ضروری تھا، دوسری پارٹی کے خلاف بہت ضروری تھا، اپنے ایجنڈا کو فیڈ کرنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس کے بیچ میں ایک ادارہ آ گیا، وہ بہت ایک کریٹیکل بات ہے کہ ادارے پہ سوالیہ نشان اٹھایا گیا، اس پہ بہت گفتگو ہوئی، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل کانٹینٹ کریٹ کیا گیا، ادارہ اس کے اندر بدنام ہوا۔ یہ ایک بہت افسوسناک چیز ہے، یہ بار بار ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اب وہی ادارہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، کوئی نظر ثانی کی ضرورت نہیں، آپ جو کر رہے تھے آپ کرتے رہے، کیونکہ اب ہمارا ایجنڈا ایکچولی ان لائن نہیں ہے ود دس ایجنڈا رائٹ ناؤ۔ تو یہ رات گئی بات گئی، پرانی ہوگی، یہ بات آگے نکلے، تو یہ ہر پارٹی یہی کرتی ہے، اٹس ناٹ جسٹ ون پارٹی، ایک ہی پارٹی کی عادت نہیں ہے، لیکن ریسنٹ ٹائمز کے اندر ایک پارٹی ذرا زیادہ ریناؤنڈ ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کے حوالے سے۔ تو آگے بڑھیں، آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے لگا کہ ہم دوبارہ واپس پیچھے آ گئے، پتہ نہیں وہ آگے بڑھنا تھا بھی یا نہیں تھا، لیکن اس مقدمے سے ایک وہ بحث جو کہ کافی حد تک دم توڑ گئی تھی، اور اب عوام کے مسئلے جو تھے وہ زیادہ ہم دیکھتے تھے کہ جی کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں اور عوام کے معاملات پر توجہ دی جا رہی ہے، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے ہم دوبارہ اسی ٹریک پر، آپ کے خیال میں ظفر صاحب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ وقت تھا، صحیح وقت تھا؟ جی مائرہ، یہ وہ سوال ہے جس نے ہر ایک کو حیران کیا کہ ایک ایسا وقت جب کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایز اے نیو چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، اور بہت زیادہ کریٹیکل ایشوز ایسے ہیں جو ان کے سامنے موجود ہیں، انہیں فرسٹ ایڈریس کرنے چاہیے تھے وہ، اور لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ ان کو ایڈریس کریں گے۔ تو ایک ایسا دبا ہوا کیس جو 4 سال سے جس کی ریویو ہی نہیں ہوئی، مقدمہ تو وہ ہو چکا، ڈیسیجن بھی آ چکا، اس پہ نظر ثانی کی اپیل موجود تھی، 4 سال سے کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، اس کو اس وقت میں کیوں اٹھایا گیا، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ البتہ آج کی پروسیڈنگ میں چیف جسٹس صاحب نے اس حوالے سے اپنا مائنڈ جو ہے وہ اوپن کیا، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چیف جسٹس صاحب اپنے ہی دیے ہوئے ڈیسیجن کو سافٹن کر دیں یا کسی حد تک اس کو واپس لے لیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہ نظر آ گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایز اے نیو چیف جسٹس آف پاکستان اپنے اس وقت کے 2019 کے فیصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اسی کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ایک بات اور ضرور ہے کہ یہ واقعی اس کا وقت نہیں تھا، اس وقت اور کریٹیکل ایشوز بہت زیادہ تھے، اور اتنے سینسیٹیو ایشوز کو اس وقت لے کے آنا تھوڑا سا ٹرکی گیم لگتی ہے مجھے۔
تو یہ راجہ صاحب کیا یہی مثالہ ہمیشہ رہے گا اور بکتا رہے گا سیاست میں، اسٹیبلشمنٹ اور جو ایک وہ تناؤ کی صورتحال ہوتی ہے دوسرے اداروں کے اندر؟ اور یہی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں بھی ہمیں یہ نظر آیا جو انہوں نے وہاں سے دیے کہ وہی تناؤ یا تو یہ الیکشن میں بکتا ہے یا یہ ہے کہ یہ پاپولر ہونے کا ایک طریقہ کار ہے، تھوڑا ہیروئزم کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ کیا آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ عوام کو پسند آئے گا بہت زیادہ جو مقدمہ چل رہا ہے دوبارہ سے اٹھایا گیا ہے؟ عوام کو پسند آئے گا تو اس کا مطلب یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے، وہ ہم کہہ نہیں سکتے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے پبلسٹی اسٹنٹ. لیکن جہاں تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ والے نیریٹو کی بات کی ہے، آپ کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس کے اندر جو ایک ہے رول وہ رہے گا، اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ریالٹی فار اے وائل ایز ویل. سو لیٹس ناٹ آئی وڈ سے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں کہ ایسا کوئی بہت ڈراسٹک چینج آنے والا ہے. کچھ کلچرز ہمارے ہیں، کچھ ٹریڈیشنز ہمارے ہیں، کچھ ادارے ٹو ادارہ بھی جو ہماری انٹریکشن ہوتی ہے اور کلچر بنتا ہے وہ کافی عرصے دراز سے چلتے آ رہے ہیں، وہ اوور نائٹ چینج نہیں ہونے والے. ٹو سیٹ اے گڈ پریسیڈنٹ میرے خیال سے جیسے کہ سر نے بات کی کہ پرابلی ناٹ دا رائٹ ٹائم، لیکن اس طرح کا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے کہیں سے تو آغاز کرنا ہے. ہم نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے ایک بریتھ آف فریش ایئر کا ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے ہم نے کچھ ایک آغاز کرنا ہے فار سمبولک بیسس. آئی وڈ سے کہ ہم اب ان چیزوں کو فرق طریقے سے ڈیل کریں گے اور اب ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بھی آئیں گے. اب ہم کھلے دماغ سے دیکھیں گے، اوپن مائنڈیڈ طریقے سے ان چیزوں کو دیکھیں گے جن کو شاید پہلے ہم اس طرح نہیں دیکھتے تھے. یہ سیلف ریفلیکشن اگر ہر ادارے میں آ رہی ہے دین ویل اینڈ گڈ، وائی ناٹ. عوام کو آبویسلی یہ چیز تو پسند آئے گی. لیکن یس ونس اگین ان سارے ایجنڈاز کو پولیٹیسائز ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اینڈ جتنی تیزی سے سوشل میڈیا پہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، نیریٹو بنایا جاتا ہے، اس کو بھی الٹا سیدھا کیا جائے گا اور اپنے پرپس کے لیے بالکل یوٹیلائز تو کیا جائے گا. الٹا سیدھا تو کیا جا رہا ہے. حنیف ظفر صاحب آپ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ بہت سارے ایسے تجزیے ہمارے سامنے آئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم مقدمہ ہے. تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے اہم مقدمہ ہے؟ اور نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. میں ایسے بہت سارے اس سے 100 گنا زیادہ امپورٹنٹ کیسز میں سپریم کورٹ میں میں کوریج کر چکا ہوں. 93 میں سب سے پہلے جو ڈیزولوشن کیس تھا اس میں نے کوریج کی، 97 میں کی. اس طرح کے بہت سارے وہ بہت کریٹیکل کیسز تھے. اور ایک ایسے موقع پہ جب سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہو گئی تھی اس وقت بھی میں کورٹ روم 1 میں موجود تھا. جب حملہ ہوا تھا میں اس وقت کورٹ روم 1 میں موجود تھا. وہ ساری چیزیں ان سے زیادہ امپورٹنٹ تھیں. البتہ اس کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحب کے لیے یہ انتہائی اہم کیس ہے، کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے جو انہوں نے 2019 فروری میں دیا تھا، انہیں اگلے کئی سال جو ہے وہ ریفرنسز کا اور مقدمات کا اور کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا جس میں وہ سرخرو ہوئے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ میں بتاؤں کہ یار یہ جو میرا ہال مارک ڈیسیجن تھا جس کی وجہ سے میں نے اتنا مشکل وقت گزارا، میں نے بھی اور میری اہلیہ نے بھی، تو میں دنیا کو یہ بتاؤں کہ نہیں یار وہ میرا موقف بالکل ٹھیک تھا، دنیا نے اس کو مانا ہے. اور آئے ہم دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں. اور اب دیکھیں، اسی لیے آپ دیکھیں آج جو چیف صاحب کی جو آبزرویشنز تھیں وہ بڑی انٹرسٹنگ تھیں. انہوں نے کہا آپ لوگ کس سے ڈر رہے ہیں، آپ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، کیوں واپس لے رہے ہیں. اور میں ٹیکنیکلی ایک بات بتاؤں، اور کہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. انہوں نے کمٹمنٹ لینے کی کوشش کی کہ ادارے جو جا رہے ہیں وہ پہلے کہیں کہ جو پھر فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد ہوگا، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، اور پہلے کس نے دباؤ ڈالا اور اب کون دباؤ ڈال رہا ہے. مطلب انہوں نے ایسے سوال ان سب سے کیے جس کے شاید جواب وہ اس طرح سے نہیں دے پا سکتے تھے وہاں پر. لیکن جو چیلنج کرنا تھا ہم نے دیکھا کہ جسٹس صاحب، چیف جسٹس صاحب نے چیلنج کیا. تو یہ چیلنج کرنا کیا ابھی اس کے متحمل ہم ہو سکتے ہیں؟ چیلنج سے I'm sorry میں سمجھا سب اداروں کو چیلنج کیا کہ کیوں ڈر رہے ہیں آپ، جو ہے وہ بولیں، بتائیں، عمل درآمد کریں جو میں نے کہا. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا لوگ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جو مختلف پارٹیز نے یعنی اپنی اپلیکیشنز واپس تو لی ہیں، لیکن ٹیکنیکلی چیف صاحب نے وہ الاؤ نہیں کی ہیں، وہ ابھی تک موجود ہیں. 1 نومبر کو جب اگلی دفعہ ہیئرنگ ہوگی ہو سکتا ہے اس وقت واپس لے لیں. البتہ ایک چیز انہوں نے ضرور کی ہے مختلف پارٹیز کو، ظاہر ہے جو کہ ایک کورٹ پروسیجر کا حصہ ہے کہ آپ نے اگر کچھ کہنا ہے تو آپ ریٹن دے دیں. جیسے تحریک انصاف کے لائر تھے علی ظفر صاحب، انہوں نے آج کہا کہ جناب ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ہم اس میں پارٹی نہیں ہیں. بالکل ہی وہ تو ہر چیز ہی مٹا کے چلے گئے واپس. بڑا انٹرسٹنگ تھا. اچھا، اس طرح کے کیسز میں
بعض اوقات ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے ان کو سامنے لانے کا کہ یار لوگوں کو پتہ چلے کہ یار فلانے آدمی کا، فلانی پولیٹیکل پارٹی کا، فلانے نیریٹو کا کیا اس کے بارے میں موقف تھا آج سے 4 سال پہلے، اور 4 سال کے بعد وہ آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک یہ اسپیکٹ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف بہت سے ادارے جیسے ہمارے پیمرا ہے یا اور لوگ ہیں، انہوں نے ایک موقف لیا تھا اور آج وہ اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. اور پیچھے ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے ہٹنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کا جو ڈیسیجن تھا ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. چلیے، تو جو ایک ہماری ایک ایم این اے صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ کا انتظار ہوتا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار ہو رہا ہے یہاں پر، تو کیا واقعی میں وہی کردار نہیں ہو جائے گا کہ ساری پارٹیز کا یہی موقف ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے؟ تو کیا ساری پارٹیز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پیچھے جمع ہو جائیں گی اسی طرح اور اختلافات ختم ہو جائیں گے؟ کوئی ایسا نتیجہ نکلتا دیکھتے ہیں آپ اس کا؟ ہم نے آئیڈل ورشپنگ کا جو ایک کانسیکوینسز ہے وہ ابھی ریسنٹلی فیس کیا، میرے خیال سے وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک دیٹ از ویئر اٹ شوڈ اسٹاپ. Let's not take names. Instead, we should be more concerned with the title and the responsibility of that designated title. اس کے علاوہ اگر ہم نے نام لینے شروع کر دیے تو مذاق میں ویسے کہتے ہیں ٹرک کے پیچھے بھی تصویریں آنی شروع ہو جائیں گی اور پھر نام بھی آنے شروع، شعر و شاعری بھی شروع ہو جائے گی. بٹ دی ایکچوئل آبجیکٹیو اسی کے اندر لوز اس لیے کر جاتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان کے سر پہ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کے پھر چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے کافی مرتبہ اپنی ماضی کے اندر بھی یہ دیکھا ہے. تھنگز گیٹ ٹو ہیڈ، ذمہ داری سے پھر باہر چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ثاقب نثار صاحب نے بھی کافی اس کا ایک آئی وڈ سے اٹ واز اے بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ از ویل، کچھ آؤٹ آف دا وے جا کے پھر چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسٹارٹس ویری ویل لیکن پھر اپنی ڈومین سے نکل کے کچھ اپنے کرائٹیریا سے باہر نکل کے چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر جب وہ ونڈو شاپنگ سے ذرا اندر جانی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں تو پھر آپ کو اصل چیزیں بھی نظر آنی شروع ہوتی ہیں. اٹس ویری ایزی ٹو ڈائسیکٹ اے پرسنالٹی، ناٹ ایزی ٹو ڈائسیکٹ اے ٹائٹل. Not easy to dissect something which is in the constitution, not easy to dissect the responsibility of that designation. لیکن ایک انسان کو ڈائسیکٹ کرنا اور پھر اس کو کرٹیسائز کرنا اور پھر اس پہ سوشل میڈیا پہ ایسی ان پڑا باتیں کرنا، یہ چیزیں پھر کافی ٹرینڈ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. سو لیٹس کیپ دا پرسنالٹی آؤٹ آف دس فار ایز لانگ ایز وی کین. میرے خیال سے عوام کو بھی ایسے پرسیو کرنا چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا نام کم لیں اور ان کے نام کے ساتھ کھیلے کم. ان کی جو ذمہ داری ہے ایز چیف جسٹس آف پاکستان، لیٹس جسٹ لک ایٹ دیٹ، تاکہ جو بھی ان کے بعد آتا ہے ایونچولی لیٹر آن وہ اس ذمہ داری کے اوپر ہی فوکس کرے، ناٹ دا پرسن ہو لیفٹ دا جاب فار ہر. لیکن لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے دیکھیں تو یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ کیا، جیسے ابھی ہم نے بالکل شروع میں جو لائن تھی اس میں یہ کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل کرنے آئے ہیں، تو یہ بھی ان سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی لوگوں کی توقع تھی کہ اتنا اسٹرانگ چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اور ہمارے مسئلے حل کرنے کے لیے آئے ہیں. چیف جسٹس کی پوزیشن پاورفل، جیسے کہ دیر آر ادر پوزیشنز ان ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز جو پاورفل پوزیشنز ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کی مرتبہ بھی یہی ہوا، چیف جسٹس کی مرتبہ بھی یہی ہوا، پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر فار دیٹ میٹر. ڈیسپریشن کا حال کچھ ایسا ہے کہ کوئی بھی پاورفل سیٹ پہ کوئی بھی بندہ آتا ہے، عوام اپنے ڈیزائرز ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اب حالات ان سے تو ڈیفینیٹلی بدلیں گے. جب وہ ڈیزائرز آپٹمزم سے آہستہ آہستہ ریئلزم میں آتے ہیں، عوام کو پھر دھچکا لگتا ہے کہ یہ تو ہم نے امیدیں نہیں رکھی ہوئی تھی، یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے، یہ تو ویسے نہیں ہو رہا، بیکاز ہماری امیدیں اب بہت زیادہ حد چھٹ ہو چکی ہیں، بیکاز حالات ہی ایسے ہیں. وی وانٹ ون پرسن ٹو کم اینڈ سالو آل دا پرابلمس. یہ پاسبل ہے نہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ. تو لوگوں کے پاس اور کیا حل؟ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ماہرہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب قوم کے ہیرو کا یعنی منصب تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے ایشوز کے ذریعے نہیں. اس طرح کے ایشوز کے ذریعے جو اس وقت کنفرنٹ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل الیکشن ہے، اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ وہ انیشیٹو لیں اور اس مسئلے کو کسی جگہ پہنچا دیں تو ول بیکم دا ہیرو آف دا نیشن. کیوں؟ کیونکہ کنٹری جو ہے، ملک جو ہے، کسی ایک ٹریک پہ آ جائے گا، الیکشن پروسیس شروع ہو جائے گا. اس طرح کے اور 2-3-4 ایشوز بڑے اہم، بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں. یہ ایسا ایشو نہیں ہے جو کہ نیشن کو ڈرائیو کر رہا ہو. یہ ایک دبا ہوا ایشو تھا، اس کو اٹھایا گیا، میرا خیال ہے کہ خطرناک کھیل کھیلا گیا. اور کون کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کھیل سے، یہ بھی شاید کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے، اس میں کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے اگر اس کو آگے بڑھائیں گے. وار آف ایگوز بن سکتی ہے بہت جلدی، وار آف ایگوز بن جائے. وار آف ایگوز آلریڈی ہماری ہے، بہت حد تک موجود ہے، لیکن دوسری سائڈ کی پارٹی کا ذکر نہیں کیا جا سکتا نا، مسئلہ سب سے بڑا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے سیاستدانوں کی طرف سے کہ لوگ بہت سمجھدار ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے. تو
آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ ہیں سمجھدار یا پھر دوبارہ کسی اس دفعہ کے الیکشن میں پھر وہی یہی چیزیں جو ہیں وہ مثالہ دے رہی ہوں گی آپ کے سوشل میڈیا کو, آپ کی خبروں کو, یا واقعی میں کبھی ہم اپنے اصل مسائل پر بات کر پائیں گے یا ان کو توجہ دے کر یا ان کی بنیاد پر ہم ووٹ دے پائیں گے؟ یہ پرابلم ہماری پارلیمنٹس کے اندر بھی موجود رہا. ابھی جو پارلیمنٹ گئی ہے اس میں ہمیں زیادہ تر نان ایشوز پہ بات ہوتی رہی. جو لیجسلیشن ہوئی اس میں پبلک سینٹیمنٹس کہیں ریفلیکٹ نہیں کر رہے تھے. بہت ساری کنٹروورشل لیجسلیشنز ہوئی جس میں ارکان پارلیمنٹ خود شریک نہیں تھے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کس چیز پہ دستخط کیے, آئس کس چیز پہ کیے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز, اب دیکھیں نا 13 کیس تو ایسے تھے جو صدر مملکت نے واپس بھیج دیے, دو جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے کئی. تو دیکھیں اب پبلک سینٹیمنٹس جو ہے وہ تو بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن جو جینوئن ایشوز ہیں پبلک کے, اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انسٹیبلٹی ہے. اور انسٹیبلٹی از بیکاز آف دا پولیٹیکل ٹرموائل. اور پولیٹیکل ٹرموائل اور انسٹیبلٹی دونوں کو ختم کر سکتا ہے الیکشن پروسیس, ڈیو الیکشن پروسیس اور کانسٹیٹیوشن. اگر کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کے لیے چیف جسٹس صاحب کوئی بھی کام کریں یا ایون آؤٹ آف دی وے جا کے بھی کام کریں, ہل بیکم دا ہیرو, اور وہ دیکھیں گے کہ اس کے ملک میں مثبت اثرات نکل رہے ہیں, لوگ انہیں سر پہ بٹھائیں. ہمارے ساتھ عرفان قادر صاحب موجود ہیں, ماہر قانون, ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ویلکم قادر صاحب. جی السلام علیکم. جی آپ کچھ تو بحث آپ سن بھی چکے ہوں گے. ہم اس چیز پر بحث کر رہے تھے کہ جو آج سپریم کورٹ میں جو نظر ثانی کی درخواستوں پر مقدمہ چل رہا ہے اور اس میں جس طرح سے ساری درخواستیں واپس لی گئی آج, اس کے اوپر ہم بحث کر رہے تھے کہ آخر یہ مقدمہ جس کو کہ کہیں کوئی حلقے جو ہیں وہ اس کو بہت اہم مقدمہ قرار دے رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا, کچھ حلقوں میں یہ تاثر ہے کہ بہت سارے اور مسائل تھے, اہم مسائل تھے جن کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت تھی, اور کنٹروورسی کی طرف یہ مقدمہ ملک کو دوبارہ سے لے کر جائے گا جس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ کانفلکٹ اور ایک جو انسٹیبلٹی جو ہے نا اس کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ جو مقدمے کی کاروائی تھی آج اس کو؟ دیکھیں اس پہ میں بھی ایک لائر ہوں اس کیس میں ایم کیو ایم کی طرف سے, تو ہم نے بھی ایک ریویو فائل کیا تھا, لیکن اب چونکہ وقت اتنا گزر گیا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ انہوں نے تو مجھ سے ریویو نہیں کیا, اور چونکہ مجھے کوئی انسٹرکشن نہیں تھی تو میں تو وہاں نہیں گیا تھا. تو آبویسلی جب وقت گزر جاتا ہے تو جہاں تک اس کی تعمیل کی بات ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, اور اس میں جو دھرنے والے تھے اس میں بھی جو ان کے لیڈر ہیں خادم حسین رضوی صاحب, ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو بہت وقت گزر گیا, اور اس پہ کچھ لوگوں کے تب تحفظات تھے کہ کیا عدالت کے سپریم کورٹ میں دائرہ اختیار میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. بہرکیف اب اتنا وقت گزر گیا کہ اس کو کوئی پرسو نہیں کر رہا. اس مقدمے کو دوبارہ سے لے کر آنا اور عوام میں جو زیر بحث یہ مقدمہ مسلسل ہے پچھلے 3-4 دن سے, تو یہ کس طرف لے کے جائے گا؟ کیا یہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے گا پاکستان کی تاریخ میں, یا یہ کہ مزید انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے, کون کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس مقدمے سے؟ انہوں نے ایک اندیا دیا ہے چیف جسٹس نے آج, انہوں نے کہا کہ ہم سب کو اپنا احتساب کرنا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا بھی احتساب کریں گے, یعنی سپریم کورٹ بھی اپنا احتساب کرے گی. اور اس سے لگتا ہے کہ ماضی کے جو فیصلے ہیں چیف جسٹس صاحب شاید ان کو ریوزٹ کریں, اور ماضی کے فیصلوں کو ریوزٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو معاملات کچھ ججز کے چل رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کو بھی شاید وہ اٹھائیں. جہاں تک رہا ان لوگوں کا احتساب جو دوسرے اداروں سے ہیں, خواہ وہ مکملہ سے ہیں یا وہ انتظامیہ سے ہیں یا وہ افواج پاکستان سے ہیں, تو ان کا احتساب افواج پاکستان کے لوگوں کا احتساب عدلیہ نہیں کر سکتی, وہ تو وہی کریں گے نا, افواج پاکستان کا جو محکمہ ہے وہ خود کرے گا, فوج والے کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ اس طرف انہوں نے آج ضرور اشارہ دیا. جی, اور اگر یہ واپس بھی ابھی تک نہیں لی گئی ہیں, جتنا کہ ہمیں تاثر ہے, نظر ثانی کی اپیلیں ابھی واپس نہیں لی چیف صاحب نے, لیکن یہ کہ مقدمہ اب 1 نومبر تک اس کی تاریخ دے دی ہے, تو یہ آپ کے خیال میں کہ یہ اس کی کلمینیشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اختتام ہے اس مقدمے کا, یا جو آخر جب 1 نومبر کو جب ہیئرنگ ہوگی تو کیا کس نتیجے پہ پہنچے گی سپریم کورٹ اور کیا فیصلہ سنائے گی؟ کچھ اندازہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں جب کوئی ریویوز پرسو ہی نہیں کر رہا تو obviously وہ ریویو جو ہے وہ تو خارج ہو جائیں گے.
کیونکہ اب کوئی اس میں پرسو نہیں کر رہا. تو جہاں تک رہی وہ دھرنا کیس کی امپلیمنٹیشن کی بات, تو وہ تو جب ریویو خارج ہو گئے اس کے بعد کی بات ہے. اس پہ تو سپریم کورٹ نے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی تھی, اس سے پہلے اتنے سال گزر گئے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے کردار جو ہیں وہ نہ اپنے عہدوں پہ ہے, کچھ دنیا میں بھی نہیں ہے, تو اس کی کیا امپلیمنٹیشن جو ہے اس وقت پرائیورٹی ہوگی سپریم کورٹ کے لیے, اور آیا یہ سارا جو فیصلہ تھا یہ امپلیمنٹ ہو بھی سکے گا ایز اٹ از. تو یہ تو بعد کی بات ہے, جب یہ ہیئرنگ ہو جاتی ہے اس دن ریویوز کی نومبر میں, تو اس کے بعد یہ صورتحال جو ہے وہ ایمرج کرے گی کہ آیا اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے کہ نہیں کرانا. صحیح, بہت بہت شکریہ عرفان قادری صاحب, تھینک یو ویری مچ. تو اب ماہر قانون ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا کے لیے خوراک کا بندوبست ہو گیا ہے, اور ہم ہر طرح کی اس میں باتیں ریویوز سن رہے ہیں. تو یہ مگر جو یہ بحث ہے یہ لوگوں کی سینٹیمنٹس ہیں جو کہ وہ سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں, اور پھر اس میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو کہ سازشیں بھی ہوتی ہیں, جس کو 5th جنریشن وار ہم کہتے ہیں. تو کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں اس قسم کی وارز کے بھی؟ دیکھیں بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور سوشل میڈیا تو ایک ریگولیٹڈ میڈیا نہیں ہے نا, وہ تو جسے آپ کہیں کہ مادر پدر آزاد ہے, اس میں ہر طرح کے لوگ, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں, ہمارا دشمن ہے, کیا چہرہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا. اور یہ الگ بات ہے کہ اس کا انفلوئنس اس وقت بہت بڑھ چکا ہے. البتہ میں بات کرنا چاہوں گا ریگولیٹڈ میڈیا کی, مین اسٹریم میڈیا کی, ٹی وی, اخبار وغیرہ, یہ سب بھی اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کی ڈسکشن کا ایک اور لیول ہوتا ہے, سنجیدگی, گراؤنڈ پہ بات ہوتی ہے, اور ہم ایشوز پہ بات کرتے ہیں, اس کے پروز اینڈ کون کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. یہی ہمیں اجازت ملی ہوئی بھی ہے اسی لیے ہم جو سبجوڈیس میٹر ہیں اس میں ایک حد تک ہم جا کے اپنی رائے دیتے ہیں. سینسٹیو ایشوز پہ بھی بات کرتے ہیں. ہم کیوں کرتے ہیں اور کیوں لوگ سنتے ہیں, وہ اس لیے کہ ہم اس کو کسی لاجک پہ, کسی اصول کی بنیاد پہ ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہو سکے گا. البتہ اس طرح کے ایشوز پہ اوپن ڈسکشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی لبرٹی جو ہے وہ تھوڑی محدود ہو گئی ہے, جس پہ کھل کے بات نہیں کر رہا ہمارا میڈیا. اگر جب وہ کرنے لگے گا تو آپ دیکھیے گا کہ آٹومیٹکلی جو سوشل میڈیا کا ایک مادر پدر آزاد جو پلیٹ فارم مل گیا ہے لوگوں کو, وہاں سے وہ واپس اس طرف آ جائیں گے. اس بارے میں میرا خیال ہے سب کو, سارے اسٹیک ہولڈرز کو سوچنا ہوگا. صحیح. اور عرفان قادری صاحب کی پھر آپ ایگری کرتے ہیں کہ عرفان صاحب کے قانونی طور پہ کچھ نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے اس مقدمے کا؟ آئی تھنک جو مقصد چیف جسٹس صاحب نے اچیو کرنا تھا وہ کافی حد تک کر لی ہے. جو ویلیڈیشن ان کو چاہیے تھی بائی ڈیگنگ این اولڈ گریو وہ بھی مل چکی ہے میرے خیال سے. ہینس پروون والی ایک چیز ہو چکی ہے کہ دیر فور ہینس پروون, یہی میں نے ثابت کرنا تھا. ناٹ گوئنگ ٹو بی پرسوڈ, ڈیٹ تو دے دی گئی ہے, بٹ دین اگین اس پہ فردر فالو اپ کی زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے میرے خیال سے. لیکن سر کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوا چلو کہ جس طرح الیکٹرانک میڈیا, ٹریڈیشنل میڈیا کے اوپر ایک لڈ لگ چکی ہے, اور ایک سیلف انفلکٹڈ لڈ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک لڈ امپوز کی گئی اور بڑی واضح طور کی ایک لڈ ہے اور کہ ہم نے یہ چیزیں کہنی ہیں, یہ باتیں کرنی ہے, نہیں کرنی ہے. لیکن آج کل کچھ ماحول ہی ایسا بن چکا ہے, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو کنونشنل اکاؤنٹیبل میڈیا جس پہ ریگولیشن ہوتی ہے, کہ وہ اب رسک فیکٹر سے بالکل ہی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ والی رسک نہیں لیں یا ایسی گفتگو نہیں کریں. بہت اس وقت سینسٹیو اس وقت ماحول چل رہا ہے, سینسٹیو ایک پیریڈ چل رہا ہے آپ کی قوم کا. اس کے اندر لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو ٹیک آف اینی بڈی, اینڈ اسپیشلی دا پیپل ہو کالنگ دا شاٹس. اس کا نقصان یس یہی ہوا ہے کہ سوشل میڈیا نے اس کی جو ایکسپلائٹ کرنی شروع کر دی ہے سچویشن کو. سوشل میڈیا کی طرف وہ چیزیں زیادہ جانے شروع ہو گئی ہیں, جس کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا کو, بڑے ٹی وی چینلز کو بھی ایک ڈائریکشنز آتی ہیں آئی وڈ سے, یا پھر ایک آبجیکٹیوز آتے ہیں کہ ایسا کر لیں تو اچھا ہے, ایسا کریں تو نہیں ہے. اس کے چکر میں ہوتا ہے کہ بائی دا ٹائم وی سارٹنگ آؤٹ کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کس کو ایڈیٹوریل پالیسی میں رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے, اس دوران سوشل میڈیا ٹیکس اوے دا کیک. اس دوران سوشل میڈیا موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے, ایسے بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے کہ بائی دا ٹائم پھر ایک اکاؤنٹیبل اوتھینٹک الیکٹرانک میڈیا اپنی بات کرتا ہے, اس کا کوئی اثر نہیں رہ جاتا.
is the perception, and perception becomes reality very quickly in today's time. बिल्कुल, और जो सोशल मीडिया जो हिजानी कैफियत तारी कर देता है लोगों के ऊपर, और लोग भी भूल जाते हैं कि उनके असल मसाइल क्या थे जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर उनको बात करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि एक तूफान सा आता है और लोगों को उस विशेष साइकिल के अंदर लेकर चला जाता है। उससे लोगों को खुद भी बहुत मोहतात रहना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हमारा आपसे वादा है कि हम सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रखेंगे अपने प्रोग्राम को, आपकी बात भी करेंगे, अपने उन मौज़ूआत की बात भी करेंगे जो कि हमारी नज़रों से और हमारी बहस से ओझल होते हैं। तो आज हमने जो चुना है वो सियाहत के मैदान को चुना है, जो कि सियासत से बड़ा मिलता जुलता है, सिर्फ ये का फ़र्क है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के हालात कुछ भी हों, आप दहशतगर्दी की वेव कह लें, तशद्दुद के बारे में बात कर लें, लेकिन हमने देखा कि सियाहत जो है वो पाकिस्तान में हमेशा से सियाहों की दिलचस्पी का जो था ये बाइस रहे हैं। हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, जो पहाड़ हैं, जो दरिया हैं, नहरें हैं, हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में सियाह दूसरे मुल्कों से भी, और बल्कि अब हमारे अपने मुल्क के अंदर भी हमने देखा कि सियाहत जो है वो इन इलाकों की तरफ बहुत ज़्यादा जाती है, और कुछ ख़ास महीनों में तो बहुत बड़ी तादाद में जाती है। तो अभी जो रिपोर्ट सियाहों की आमद पर एक मबनी रिपोर्ट शाया हुई, जो कि जनवरी से लेकर 24 सितंबर 2023 तक की रिपोर्ट है, और उसमें बताया गया कि मजबूरी तौर पर 1,11,20,000 सियाह जो हैं वो सूबे के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर सैर व तफरीह के लिए गए। बहुत बड़ी तादाद है सियाहों की जो हम देखते हैं इन हालात के बावजूद भी, और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि चित्राल के अंदर जो गैर मुल्की सियाह हैं उनकी बड़ी जो दिलचस्पी पाई जाती है। कागान नारान में बहुत गैर मुल्की सियाह जाते हैं। तो क्या ये हम आपके ख्याल में कि ये जो हमेशा से एक दिलचस्पी रही है वो ज़्यादा ख़त्म नहीं होती, चाहे हालात ख़राब हो भी जाएं, तो उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी मतलब फ्यूचर की अगर देखी जाए पॉलिसी के अंदर? टूरिज्म इंडस्ट्री एज आइडेंटिफाइड बाय पीटीआई एंड नॉट जस्ट पीटीआई, आई वुड से, जब वो शुरू में आए थे तो टूरिज्म इंडस्ट्री का जो एक पोटेंशियल है, जो स्कोप है, उस पर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की थी, बहुत ज़्यादा सेमिनार्स हुए थे, बड़े कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, बहुत ज़्यादा कैंपेन्स क्रिएट हुई थी, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अलग से बहुत ज़्यादा हुआ था। एंड टूरिज्म वाज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई वुड से, टेकन वेरी सीरियसली ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। एंड वो जो एक ब्रांड एसोसिएशन होती है उसकी ब्रांडिंग की गई, ऑब्जेक्टिव्स लगाए गए, सारा कुछ किया गया। एंड आई वुडंट इवन से कि कुछ केसेस में तो ना ओवर सेल किया जाता है कुछ कंट्रीज़ को, कुछ इलाकों को। हमारे केस में बड़ी अप्रोप्रिएट सेलिंग हो रही थी हमारे उन इलाकों के हवाले से जिनके बारे में शायद आपके साउथ में अगर जाएँ, पंजाब में अगर जाएँ फॉर दैट मैटर, उन इलाकों के हवाले से, स्पेशली नदर्न एरियाज़ के हवाले से उतना पता भी नहीं था। एंड वो जब अवेयरनेस आनी शुरू हुई है उसके बाद जाके एक ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट मैं कहूँगा उसका आज तक हमें नज़र आ रहा है। हमने इसको सस्टेन करने के लिए क्या कुछ कहा है? रियलिस्टिकली स्पीकिंग मेरे पास एज ए जर्नलिस्ट कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं कह सकता हूँ कि वी एक्चुअली मेड गुड स्ट्राइड्स टू मेक दिस अ सस्टेनेबल मॉडल फॉर टूरिज्म, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू असिस्टिंग आवर इकोनॉमी फॉर दैट मैटर। लेकिन हैरान कुन बात यह कि इन हालात में, जैसे आपने मेंशन कि इन हालात में भी इनके बावजूद 1,11,20,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें, इसका मतलब ये है कि इट हैज, आई वुड से, 5 times द पोटेंशियल। इसका मतलब ये कि अगर इन हालात में ये है, इसका मतलब ये कि इस इंडस्ट्री के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना हो, होटलिंग का निज़ाम हो ना हो, ट्रैवल करने का निज़ाम हो ना हो, रोडें सही बनी हो ना हो, लोगों ने पहुंचना ही पहुंचना। इसमें रियलिस्टिक सी एक मैं ज़रा आम अल्फाज में बात करूँ कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हमारा मुल्क डेफिनेटली ब्लेस्ड है ऐसी चीज़ों से, ऐसे नज़ारों से, ऐसे इलाकों से। अब हमारा कमाल इसके अंदर क्या है कि हम उनको सही तरीके से यूज़ नहीं करते, हम बल्कि उल्टा कर रहे होते हैं, हम वो ख्याल नहीं रखते, हम गंद भी फैला रहे होते हैं ऐसी जगहों के अंदर, हम ऐसी जगहों का उस तरीके से कल्चर को सेलिब्रेट भी नहीं करते हैं। वो जो एक हमारी अपनी गलतियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका ज़्यादा असर नहीं आया हमारे स्टैट्स के ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम दैट बेसिकली मींस दिस इज एन ओपन स्कोप पोटेंशियल इंडस्ट्री, इसके ऊपर बहुत आपके रेवेन्यू जनरेशन की तरफ अगर इस मॉडल को लेके जाया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारा उठाया जा सकता है, और इसकी रियलाइजेशन हमें नज़र भी आई बयानात की हद तक हमें अपने नुमाइंदों में। जी हमारे साथ मौजूद हैं एहसन हमीद साहब, तर्जुमान है गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की। एहसन साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन सकता हूं। जी, खुश आमदीद टू द शो जी।
और थैंक यू सो मच। हाँ जी, एहसन साहब, हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि जो अभी खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों की आमद के ऊपर एक 9 माह की रिपोर्ट जारी की गई है जनवरी से लेकर सितंबर 2023 की, तो उसके अंदर जो बताया गया है नंबर सयाहों का, बहुत बड़ी तादाद एक सयाहों की थी जो कि इन इलाकों की तरफ गई। तो सर, हम बस आपसे ये पूछना चाहे थे कि आया जितने हुकूमती दावे हमने देखे पिछले जितने अरसे से, हम लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी सियाहत के ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूमतें एम्बिशियस नज़र आईं, उनको एहसास भी था कि इन इलाकों की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा सियाहत का स्कोप हमें नज़र आया, लेकिन ये कि हमें अमली इक़दामात उस तरह से नज़र नहीं आए। क्या फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही है, क्या पॉलिसीज़ हैं कि इन इलाकों में सियाहों को किस तरह खुशामदीद करना है और कैसे उनको फैसिलिटेट करना है, उन्हें सहूलियात देनी है? सर देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो बात इस टाइम देखी जा रही है वो ये है कि इस टाइम लोगों ने कोरोना के बाद से जब से पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया था, तो एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के जो टूरिस्ट एरियाज थे उनकी तरफ एकदम से रिफ्लेक्ट हुई थी, और वो इन्फ्लक्स इतना ज्यादा था कि गवर्नमेंट के इदारे उसे संभाल नहीं पा रहे थे। तो सीजन में तो अगर एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं गलियात की अगर बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि पिछले जिस तरह आपने 9 महीनों की बात की है, तो मैं आपको पिछले अगर एक महीने 18 अगस्त से 18 सितंबर का अगर मैं डेटा आपसे शेयर करूं, तो मैं आपको बताऊं कि गलियात में, सिर्फ गलियात की मैं बात करूं, 7,84,000 टूरिस्ट ने गलियात का दौरा सिर्फ एक महीने में किया है। तो ये वो पोटेंशियल है कि आपके इदारे अगर थोड़ा डिलीवर भी करें, तो मैं समझता हूं कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा टूरिज्म मौजूद है कि आपके जो एलीट क्लास पहले सिंगापुर और मलेशिया और बैंकॉक और दुबई जाया करते थे, वो लोग अब पाकिस्तान की जो माउंटेनियस एरियाज हैं, या आपका नॉर्थ है या आपका सवात है, इन एरियाज की तरफ बहुत ज्यादा मूव हो रही है। और इसमें एक चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हमारे मिडिल क्लास या जो गरीब लोग होते थे, जो शाजोर पे या सुजुकी पे बैठ के आ जाया करते थे, फैमिलीज, वो चीज देखने में आई है, वो कम हुई है। लेकिन जो हमारा एलीट है इस टाइम, एलीट क्लास हमारी जो है, जिनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, उनका स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, वो लोग अभी टूरिज्म की तरफ बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। सर, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का आप क्या किरदार देख रहे हैं? बहुत सारी ऐसी होटल चेन्स हैं जिन्होंने वहाँ पर नए जो थे वो इनिशिएटिव मुतारिफ करवाए। प्राइवेट सेक्टर क्या किरदार अदा कर सकता है? जी, प्राइवेट सेक्टर का जहां तक किरदार है टूरिज्म में, तो वो मैं ये समझता हूँ कि अभी जिस तरह ग्रुप टूरिज्म हो रही है, जिस तरह फैमिली टूरिज्म हो रही है, मुख्तलिफ कंपनीज टूरिज्म के लिए डिफरेंट इवेंट्स क्रिएट कर रही हैं। आप मिलके बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके जा रहे हैं और उनको आप गाइड भी कर रहे हैं, उनको आप एग्जैक्ट लोकेशंस भी दिखा रहे हैं, उनको साथ मोटिवेट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने एक जो टूरिज्म में इंटरेस्ट रखने वाला बंदा था, उसको मोटिवेट किया है कि आप बजाय दुनिया के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, आप पहले पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, यहाँ का पोटेंशियल देखें। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर ने इस टाइम एक मोटिवेशन क्रिएट की है, एक राह हमवार की है जो आपके नेशनल टूरिज्म था उसको राह करने के लिए। और बहुत ज्यादा टूरिस्ट अभी कंपनीज के थ्रू पहले वो अपनी बुकिंग्स कर लेते हैं ऑनलाइन, अपनी वहाँ पे अकोमोडेशन अरेंज कर लेते हैं, खाना देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे चेन्स मौजूद हैं, कौन सी यहाँ पे हमें मजीद फैसिलिटीज मिल जाती हैं, वो चीजें ऑनलाइन सारी चीजें देख रहे होते हैं। तो इन कंपनीज ने ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर दिए कि लोगों को अब घर से निकलते हुए ये पता होता है कि हमने जाके क्या करना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है। तो ये चीज मेरे समझ तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। तो ऐसा सब शिकायत लोगों की भी बहुत हमें नज़र आती हैं जो वहाँ पर जाते हैं उन इलाकों में। सहूलियात की कमी की शिकायत बहुत की जाती है, होटल्स के स्टैंडर्ड की शिकायत बहुत की जाती है, जो ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से बनाए गए ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर लोगों को ठहराया जाता है, उसकी भी बहुत सारी शिकायत सामने आती हैं जब लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए। तो कैसे फिर इन शिकायत को प्रोसेस किया जाता है? कोई तरीकाकार होता है, इनको नोट किया जाता है, कोई बेहतरी की कोशिश की जाती है? जी, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जहां तक बात है तो हमने कंप्लेंट रिडर्सल सिस्टम एक प्रॉपर बनाया हुआ है। हमारे 2 कंट्रोल रूम्स हैं, एक चांगला गली में फंक्शनल है, एक नथिया गली के अंदर फंक्शनल है, ट्रैफिक पुलिस का कंट्रोल रूम है, बाकी रेस्क्यू बहुत अच्छा वहां पे काम कर रहा है। तो हमने एस्टेब्लिश एक तरीकाकार बनाया हुआ है, अगर किसी भी टूरिस्ट को अगर कंप्लेन है ओवर रेटिंग के हवाले से, अकोमोडेशन में ओवर चार्जिंग के हवाले से, फूड के हवाले से, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज को देख रही है। तो हम उस कंप्लेन का बाकायदा उस पर
ریڈریس کرتے ہیں اور اس بندے کو کے خلاف کارروائی کر کے ہم اس کمپلینٹ کو باقاعدہ یہ انفارم کرتے ہیں کہ آپ کی اس کمپلینٹ پہ ہم نے کارروائی کر لی ہے. زیادہ یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اوور چارج کر رہے ہیں یا پھر بہت زیادہ ریٹس ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایک ہوٹل ہے یا ایک جو آپ کی فوڈ چین ہے وہ اوور چارج کریے تو شاید اس کی کوالٹی ایک عام ہوٹل سے بہت اچھی ہو. تو آپ کیٹیگرائز کریں, سب سے پہلے گورنمنٹ کیٹیگرائز کرے کہ کون سے ہوٹل کی کون سی کیٹیگری ہے, کون سے 4 اسٹار میں وہ فال کرتا ہے, 1 اسٹار میں کرتا ہے, 2 اسٹار میں. تو اگر ایک ہوٹل اچھی آپ کو کوالٹی دے رہا ہے اور شاید ریٹ عام مارکیٹ سے زیادہ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ ایک ان ایریاز میں جہاں پہ ایکسیسیبلٹی اتنی آسان نہیں ہے تو شاید اتنا بڑی بات نہیں ہے میرے لیے. صحیح. لیکن سر ہوٹلز سے آگے اگر بڑھیں تو سیکیورٹی بہت بڑا میجر ایشو ہے. پھر یہ وہ سسٹم جو کہ اگر کوئی کرائسس آ جائے, جیسے ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ مری میں جب سڑک پر وہ برف پڑی اور کس طرح سے سڑک جو گاڑیاں تھیں وہ اس میں پھنس گئیں اور بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا. لیکن سیکیورٹی کے لیے بھی بہت دفعہ اعلان کیا گیا کہ اسپیشل فورس بنائی جائے گی ٹورزم کے لیے. وہ اقدامات کہاں تک پہنچے, ان کے بارے میں کوئی پروگریس اگر ہے تو ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا. جی بالکل, کے پی گورنمنٹ چونکہ امفسائز ہے ٹورزم کی پروموشن کے لیے تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے پراپر ٹورزم پولیس لانچ کر دی ہے. اور ہمارے پاس گلیات میں نتھے گلی, چھانگلا گلی, ٹونگا گلی, یہ 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ٹورزم پولیس کے تقریباً کوئی مور دین 30 ان کے پرسنلز ہیں جو موجود ہوتے ہیں, جو ٹریکس پہ موجود ہوتے ہیں, جو ڈفرینٹ اس طرح کی جو اسٹیمس ہیں جس طرح میرنجانی ہے, مشکپوری ہے, اس پہ وہ لگاتار پورے دن میں وہ ٹریک کرتے ہیں تاکہ رستے میں اگر کسی بھی ٹورسٹ کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے یا کوئی کمپلین ہوتی ہے تو اس کو ایڈریس کرتے ہیں. اور میں یہ بتاؤں کہ یہ ٹورزم کی جب سے ایک پاکستان میں ہائپ بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گلیات واحد ایک اسٹیشن ہے جہاں پہ ہم نے ہر اینڈ سے چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. وہ اوور چارجنگ ہو, وہ آپ کی سیکیورٹی ہو, وہ آپ کی ریسکیو ہو, وہ آپ کے ٹورزم کے ٹورسٹ کی کوئی کمپلینس ہو, ہر چیز کو ایڈریس کرنے کی پراپر گورنمنٹ نے ایک نظام بنایا ہوا اور بہت اچھی طرح سے فنکشنل ہے اس ٹائم. صحیح. اور سوشل میڈیا کو سر کیسے استعمال کریں, جیسے موسم کی آپ پہلے سے فورکاسٹ دے سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے مری میں بھی دیکھا, بار بار وہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ اتنا تکلیف دہ وہ مناظر تھے کہ موسم کس طرح کا ہونے والا ہے, لوگوں کو ہدایات جاری کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو بہت اچھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کا استعمال کوئی بہتر بنایا جا رہا ہے ٹورزم کے لیے پاکستان میں؟ جی بالکل اس طرح ہے کہ خیبر پختونخوا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی ہے, انہوں نے باقاعدہ ایک ہیلپ لائن اس میں جنریٹ کی تھی 1422 سے 1422 سے. اور کوئی بھی ٹورسٹ اگر پورے خیبر پختونخوا کی کسی بھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پر ٹریول کر رہا ہے وہ وہاں پہ کنٹرول روم سے بھی 24 گھنٹے رابطہ کر سکتا ہے, ان کے پیج بھی فالو کر سکتا ہے. سوشل میڈیا پہ وہ ڈیلی اپڈیٹ کرتے ہیں کہ کون سے ایریا میں پیٹرول اس ٹائم موجود ہے, وہاں کی ایکسیسیبلٹی کیسی ہے, وہاں کے روڈ کلیئرنس کیسی ہے, وہاں پہ ابھی کوئی الرٹ پی ڈی ایم اے کی طرف سے جاری تو نہیں کیا گیا, کوئی وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ تو نہیں ہے. یہ ڈیلی کی بیس پہ ابھی بھی آپ اگر اس کو سرچ کریں تو آپ کو ٹورزم کی ویب سائٹ پہ اس ٹائم موجود ہوگا. یہ ڈیلی کا اپڈیٹ کرتے ہیں اور اس میں آج کل جو لوگ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس کو ویلاگس بھی بنا رہے ہیں, یوٹیوب پہ بھی ڈفرینٹ چینلز ابھی بن چکے ہیں. بہت ساری چیزیں ابھی سوشل میڈیا پہ صارفین کے لیے موجود ہیں, وہ ٹریول کرنے سے پہلے اپنی ساری تیاری یہاں سے کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بہت ایزی ہو چکا ہے ابھی. بہت بہت شکریہ احسن حمید صاحب. بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں اور اگر سوشل میڈیا سے بہت ساری معلومات ہیں جو حاصل کی جا سکتی ہیں. ان علاقوں میں جانے سے پہلے روڈ سٹرکچر کیسا ہے, لینڈ سلائڈنگ ہے یا نہیں ہے, تو ایسی انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دی جاتی ہیں. وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں اور اپنے اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کل اور پرسوں بلکہ اس سے بھی ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی خاص طور پہ اور میڈیا میں جو بچوں کے ساتھ تشدد ہے اس کے بارے میں گاہے بگاہے ہمیں جو معلومات دکھائی جاتی ہیں. اب تو ویڈیوز جو شیئر کی جاتی ہیں بڑی خوفناک قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں, یہاں تک کہ سوشل میڈیا کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ بھی اس کو پابند کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے, آپ ایڈلٹ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پر ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں
تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تشدد بڑھتا ہے تو سب سے پہلے بچوں پہ وہ تشدد بڑھتا ہے. لیکن ایسے واقعات نہ کبھی پہلے ہم نے سنے, اور روز ایک نیا ایسا خوفناک اور افسوسناک واقعہ ہوتا ہے بھی. جو کل اور پرسوں جو چلتا رہا وہ یہ تھا کہ مدرسے کے ایک بچہ تھا جس نے سبق صحیح طرح نہیں سنایا, تو اس کے استاد نے اس کو سزا دینے کے لیے اس کو زبان میں کیل ٹھونکنے کی کوشش کی, اور وہ 2 کیلیں بچہ اپنے سانس کے ساتھ اندر لے گیا اور بڑی تشویشناک حالت میں اس کو ہاسپٹل لایا گیا. لیکن ان واقعات کی روک تھام اور اس پر کیا توجہ دے پا رہی ہے حکومت, اور کس طرح سے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیوان صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک چیز ہے. اس کو باقاعدہ ڈسکس کرنے کے لیے بھی آپ کو حوصلہ چاہیے کہ بچوں کے ساتھ جو قصے ہوئے, ہم نے دیکھا رانی پور میں فاطمہ کیس تھا. انسٹنٹ ریلیٹیبلٹی تو یہ آتی ہے, سب سے پہلے تو اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں. جی as soon as you say something like that, مجھے تو سب سے پہلے دونوں میرے بیٹے یاد آ جاتے ہیں کہ بھئی دس از سم تھنگ دیٹ از ریڈیکولس, اینڈ انسٹنٹلی وہ پکچر آپ کے مائنڈ میں آتی ہے, اسپیشلی جب آپ نے ویژولز نہ دیکھے, جو میں اوائڈ کرتا ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ, کس طرح کے ویژولز میں اوائڈ کروں سوشل میڈیا پہ. لیکن دراصل بات یہ کہ جو ایک انسٹیٹیوشن کا مقصد ہے وہ بھی جب ویل ڈیفائنڈ نہیں ہوگا, انڈر کویسچن ہوگا, اس کو جو چلا رہے ہیں اس میں جو اساتذہ ہیں ان کو بھی اگر آپ صحیح طریقے سے ایک آبجیکٹیولی ان کو ایک رسپانسبلٹی ان کی ڈیفائن نہیں کریں گے, تو پھر جو اس کی پرسنل گریوانسز ہیں, پرسنل اس کی جو فرسٹریشنز ہیں, پرسنلی ساری چیزیں ہیں, یہ پھر اس کے کام کے اندر نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اینڈ دس از اے پرفیکٹ کیس آف دیٹ, ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ جہاں جو استاد ہے اس کا کوئی اپنا کوئی پرسنل فرسٹریشن ہے, فار دیٹ میٹر ایک سائیکولوجیکل ایک مسئلہ ہے جو اس نے ریفلیکٹ کیا ایک بچے کے اوپر, اس بچے پہ کیا گزری, اور ٹو بی ویری آنیسٹ ایک فزیکل انجری کے علاوہ ایک لائف لانگ ٹراما جو اب اس بچے پہ ہے, وہ اس کو شاید بڑے ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھ آئے گا کہ جو اس کے مائنڈ کے ساتھ ہوا ہے وہ ایٹ دا بیک آف ہز ہیڈ کیا چیز تھی, کیا واقعہ تھا, کس کی وجہ سے تھا. اس طرح کافی سائیکولوجیکل کیسز ہوتے ہیں. تو یہ بات وہی ہے کہ مدرسے کا مقصد, پڑھائی کس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں آپ, اس کو کیوں آپ پڑھا رہے ہیں, اس کو پڑھانے کے بعد اپنے بچے کو کیا بنانا ہے, کس طریقے کا انسان بنانا ہے, then that's not setting a good example. یہ grooming تو کہیں سے بھی نہیں ہے, ایجوکیشن تو پھر بھی بعد میں آتی ہے. آپ مذہب پڑھا رہے ہیں اور اب مذہب کے نام پہ, مذہب کے نام پر ہے, اور دوسرے بھی جہاں پر تھے وہ بھی پیر تھے, جو رانی پور کا واقعہ ہے, فاطمہ کیس ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کوثر عباس صاحب, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SSDO کے, لیکن ایکٹیوسٹ ہیں بچوں کے معاملات کے اوپر. بہت عرصے سے ہم نے دیکھا کہ سڑک پر موجود ہوتے ہیں, جتنی بن پڑتی ہے پوسٹرز کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ان معاملات کو اٹھایا جائے اور ہائیسٹ لیول پہ اٹھایا جائے. ویلکم ٹو دی پروگرام کوثر. جی تھینک یو ویری مچ جی, میڈم بہت شکریہ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. جو یہ واقعہ تھا ملتان کا جس میں بچے کی زبان میں کیل ٹھونکنے کی کوشش کی گئی, واقعی میں اس کو دہرانا بھی بہت مشکل لگتا ہے. تو یہ جو واقعات ہم نے دیکھے بہت جلدی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایسے خوفناک اور ایسے آپ حیوانہ قسم کے, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیوانی رویہ ہے لوگوں کا, اور خاص طور پہ ایک استاد کا حیوانی رویہ, ایک پیر کا حیوانی رویہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے, ایک جج کا حیوانی رویہ رضوانہ کیس میں ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ آپ ان کو اٹھاتے رہتے ہیں, کیا یہ حالات, یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, حالات زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں, یا یہ ہمیشہ سے اسی طرح چل رہا تھا؟ جی بہت شکریہ ماہرہ, اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک اور اس بچے کی آپ جو ہے وہ آواز بنی ہے. اور بیسیکلی دیکھیں جو یہ والے کیسز ہیں جو آپ نے کہا نا کہ ہمیشہ سے, یہ بالکل ہمیشہ سے ہی ایسے ہی رویے ہیں ہمارے لوگوں کے, اور ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ اسی طرح کے کیسز جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی رپورٹ نہیں ہو رہے تھے. اب ایک اچھی چیز یہ ہے کہ چیزیں پراپر طریقے سے ہائی لائٹ ہو رہی ہیں یا رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. ابھی آپ دیکھیں, آپ نے خود مثال دی, جو فاطمہ کا واقعہ ہوا, جو رضوانہ کا واقعہ ہوا, جو آج ایک یہ کیل ٹھوکنے والا واقعہ ہوا, مطلب یہ کسی مہذب معاشرے کے اندر یا کسی بھی انسانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی صورت اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. کسی بھی طرح کا جو وائلنس ہے, کسی بھی طرح کا جو تشدد ہے, چاہے وہ بچے کے اوپر ہے یا کسی کے اوپر بھی ہے, وہ کسی بھی صورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. جو بھی آپ کے دوسرے گیسٹ ہیں, I'm sorry مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کون کون ہے, لیکن میں ابھی ان کی بات سن رہا تھا کہ جی وہ ٹیچرز کو شاید اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا, تو وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ اس طرح بچوں کے اوپر نکالتے ہیں. یہ کوئی میرے خیال سے لاجک نہیں ہے اس چیز کی کہ ہم کہیں کہ
جو ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تو ٹیچر جو ہے اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ بچوں کے اوپر نکالیں, بچوں کے خدا نخواستہ اوپر تشدد کریں یا ان کے لیکن اوپر کوثر مینٹل ہیلتھ ایشوز تو بہت ہے نا ہمارے معاشرے دیکھیں میں. مینٹل مینٹل ہیلتھ ایشو ہے جو کہ آپ نے دیکھا نور مقدم کیس میں بھی وہ مینٹلی اسٹیبل لوگ نہیں ہیں جن کو ہم نے معاشرے میں جن کی مطلب ہم نے کوئی توجہ نہیں دی گئی کہ آیا ان مینٹلی انسٹیبل مائنڈس کو کہیں پر دیکھیں مائرہ, پروسیس ابھی آپ رضوانہ کا کیس دیکھ لیں, رضوانہ کی ساری ان ہیئرنگز کے اندر میں موجود تھا, مجھے تو وہ خاتون بالکل بھی مینٹلی کوئی انسٹیبل نظر نہیں آتی. یہ صرف اس خاتون کا جو رویہ تھا وہ کیونکہ ایک اپنی پاور شو کرنا چاہ رہی تھی, اور جو اس کے ساتھ جو ایک یہ جو ہم جو ٹریفکنگ کی بات کرتے ہیں یا سلیوری کی بات کرتے ہیں, اس طرح کے بچوں کو اور اس طرح کی عورتوں کو, اس طرح کے مردوں کو جو ہے وہ لوگ سلیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنا سارا روب جو ہے وہ ان کے اوپر چھاڑتے ہیں. اگر آپ رضوانہ تشدد کیس میں دیکھیں تو وہ ایک جج کی وائف ہے, ایک پڑھے لکھے گھر کے اندر وہ یہ ساری حرکتیں ہوئی اور بدترین اس کو تشدد کیا گیا. تو یہ ایک فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس کو کہیں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ جی ریزن یہ ہے کہ آپ نے اس استاد کو بھرتی کیوں کیا ہوا ہے, کہ اگر وہ استاد جو ہے وہ اپنی مینٹل النس کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا یا اس کو جو ہے وہ کوئی اس طرح کا فردر جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کر سکتا, تو یہ ایک معاشرے کا بڑا ایک سیریس لیول کا ایشو بن چکا ہے. اس ایشو کے اوپر زیرو ٹالرنس پالیسی رکھنی چاہیے. اس کے اوپر اسٹرانگ جب تک کنوکشن نہیں ہوگی اس وقت تک چیزیں جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں ہوگی, کیونکہ جو بھی اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں اسی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنے والے چند دنوں بعد اتنی پہلی بات ہے کہ ایف آئی آر اتنی کمزور دی جاتی ہے کہ اس ایف آئی آر کے اندر وہ پراپر جو سیکشنز ہیں وہ ایڈ ہی نہیں کیے جاتے. اس کے بعد اس کی کنوکشن یا پروسیکیوشن اتنی ویک ہوتی ہے کہ اس کو بڑی جلدی جو ہے وہ ضمانت مل جاتی ہے. تو جب تک یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں ہوں گی, جب تک لوگوں کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی, اس طرح کے جو درندہ صرف لوگ ہیں, اس وقت تک جو ہے وہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, اور ہمارے بچے ہماری بچیاں جو ہے وہ اسی طرح ٹارچر کا شکار ہوتے رہیں گے. آپ فاطمہ رانی کے والا واقعہ دیکھ لیں, فاطمہ کے اندر بھی جو کانسیپٹ ہے وہ یہی تھا کہ اس کو سلیو بنایا گیا, اس کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ موومنٹ کا جو ہے وہ رائٹ نہیں تھا اس بچی کو. اسی طرح رضوانہ کے کیس میں بھی اس بچی کو اپنی موومنٹ کا رائٹ نہیں تھا. اسی طرح اگر آپ ایک استاد کی بات کرتے ہیں تو استاد بھی اپنی ایک قسم کی جو پاور ہے اس کو شو کرنا چاہتا ہے جب بچے کے اوپر وہ تشدد کرتا ہے, اور اس کے اوپر لاز بھی آلریڈی بنے ہوئے ہیں, کارپورل پنشمنٹ کے حوالے سے بھی قوانین بنے ہوئے ہیں. اسی طرح جو چائلڈ لیبر یا چائلڈ ابیوز کے حوالے سے جو ہے وہ قوانین بنے ہوئے ہیں. ان لاز کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے, اور معاشرے کی جو ذہن سازی ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی جتنا بھی ہم بحثیت ایک معاشرہ جو ہے نا, ہم شاید ان ساری چیزوں کو ایک روٹین کا میٹر سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور آج یہ خبر بنی کل وہ خبر ختم ہو جائے گی, اگلا کو بچہ ٹارچر ہو جائے گا, ہم اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے, پچھلے بچے کو ہم بھول جائیں گے. جی کوثر صاحب, تھینک یو سو مچ. کوثر, بس ہمارے پاس وقت محدود تھا لیکن ہم اس مسئلے کو ضرور اس پروگرام میں اٹھانا چاہتے تھے. ظفر صاحب, ہمیں دیر سے خیال نہیں آتا کہ کیا جب یہ سب واقعات ہو جاتے ہیں تو ان تمام معاملات کو بہت پہلے سے دیکھ لینے کی ضرورت ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ذہنی طور پر وہ نہیں تھا اسٹیبل تو وہ کیوں تھا, تو اگر سارے جو ذہنی انسٹیبل نکال دیے گئے تو پتہ نہیں ہمارے اسکولوں مدرسوں میں کون پڑھانے کے لیے رہ جائے گا. بالکل, میں کوثر سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو قوانین موجود ہیں, نہ صرف قوانین بلکہ ہماری سوشل ویلیوز بھی یہی کہتی ہیں, ہماری ریلیجیس ٹیچنگز بھی یہی کہتی ہیں. کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ یار بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اور امیڈیٹ ہونی چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خصوصی عدالتیں بننی چاہیے تو میں کہتا ہوں یہاں سے شروع ہونی چاہیے. اسپیشل ٹرائل کورٹس بنائیں, اس پہ اسپیشلی سمری ٹرائل کریں, اس پہ پنشمنٹ دیں اور وہ پنشمنٹ لوگوں کو دکھائیں. بالکل اسی طرح جیسے کہ زینب والے کیس میں آیا اور یہ سوال اٹھا کہ بھائی اس کو سزا سرعام دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے ایک نظیر بنے, تو اس کے بغیر یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں. سخت سزائیں بہت ضروری ہیں. لیکن سائیکولوجیکل ایسپیکٹ پہ آپ بات کر رہے تھے کہ بچے کے جو ذہن پر جو تھوڑی اثر بہت ہوتا ہے, جیسے کوثر صاحب نے آئی تھنک تھوڑی مسکنسٹرو کی میری تھوڑی سی بات. میں وہ فیسیلیٹیشن کا تو میں نے ذکر بالکل بھی نہیں کیا تھا. میں نے جس فرسٹریشن کا ذکر کیا تھا دیٹ از دا روٹ کاز. ہم انسان سے انسان تک تو جا سکتے ہیں کہ کون کون انڈیویجولس ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ایگزامپل سیٹ کر کے پینلائز کر کے ایراڈیکیٹ کرنے کی ایک دھمکی تو دیں ایک معاشرے کے اندر کہ یہ کرو گے تو ایسا ہوگا.
यस दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन सेपरेटली. रूट कॉज की तरफ तो जाएं कि कौन सा वैल्यू सिस्टम है जो ऐसी हरकतों को नॉर्मल समझ रहा है, ये कैसा कल्चर है, कैसा ट्रेडिशन है जो वक्त के साथ साथ ऐसी चीजों को, यू कैन गेट अवे विद मर्डर वाली एक चीज रियलिस्टिकली लिटरली ली जा रही है कि ये वाली चीजें आम है आजकल, ये वाली चीजें हो जाए तो कोई बात, यू विल गेट अवे, कुछ भी नहीं होएगा, इसका भी कुछ नहीं होगा, उसका भी कुछ नहीं होगा. जैसे सर ने बात की कि ऑब्वियसली वी नीड टू सेट एन एग्जांपल बाय पेनलाइजिंग, उनको सरेआम लाना चाहिए और एक एग्जांपल सेट करना चाहिए. लेकिन रूट कॉज जो वैल्यू सिस्टम का है वो जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा, आज आप एक पकड़ेंगे, उसको पेनलाइज करेंगे, थोड़ी देर के लिए सेंसिटाइजेशन होगी आपकी आवाम के अंदर, कल को एक और बंदा वही चीज करेगा, एक और इलाके से करेगा. वैल्यू सिस्टम को क्वेश्चन करना शुरू कि घरों के अंदर ऐसी चीजों के ऊपर क्या डिस्कोर्स हो रहा है, घर की औरतें ऐसी चीजों के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रखती हैं. ये आपको ऑब्वियसली फैमिली सिस्टम को एड्रेस करने की जरूरत है. और ये आपके आम फैम जो एक मॉर्निंग शोज हैं और सॉफ्ट मीडिया की जो डिस्कशंस हो रही होती हैं उसमें फैमिली ओरिएंटेड डिस्कशन करें. व्हाट डू द पीपल थिंक? यही कोशिश थी कि हम इस मामले को जरूर अपने प्रोग्राम में उठाएं, करंट अफेयर्स पे उठाएं इस प्रोग्राम को. और वही बात है कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है. वही बच्चा जिसके साथ अब्यूज हुआ होता है, हमें नहीं पता कि वही बड़े होकर अब्यूजर भी बन जाएगा. तो ये छोटी छोटी बात नहीं है, आपको ये बहुत अहम बात है कि आपने हर सतह पर कोशिश करनी है. इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप ख्याल रखिएगा अपने हकूक़ का और उससे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियों का. आज के प्रोग्राम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं. मुझे इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.